کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر ہونا چاہیے۔ اللہ نے اس امت کو تمام امتوں میں ممتاز بنایا ہے، تمام امتوں میں۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی تعریف دنیا میں آنے سے پہلے پچھلے نبیوں کی کتابوں میں لکھ دی تھی، اور ہر نبی نے اس امت کی تعریف سن لی، اپنے قوم کو سنایا کہ ایسی امت آئیں گی آخر میں جن کی فضیلت بہت اونچی ہوں گی، کہ دنیا میں آئیں گی لیکن وہ نبی کے جانے کے بعد قیامت تک نبی والی محنت کرتی رہے گی۔ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے پورے عالم کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ جب ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے عالمی نبی ہے، تو ان کی امت بھی پورے عالم کے لیے ہے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے عالم کے لیے جو دین دے کے بھیجا اور جو فکرے دے کے بھیجے، اللہ رب العزت نے اس امت کا بھی وہی کام ہے کہ وہی نبی والی محنت قیامت تک کرنا ہے۔ اب امت کو پتہ نہیں ہے دنیا میں آنے کا مقصد، کہ اللہ رب العزت نے پچھلے نبیوں کو جو قومیں دی تھی، اس قوم کا کام تھا نبی کی بات کو سننا، عمل کرنا۔ نبی کی بات کو سننا، عمل کرنا، اس امت کا کام ہے کہ نبی کی بات کو ماننا بھی، عمل بھی کرنا۔ تیسرا کام یہ ہے جس کے لیے خاص ہم دنیا میں آئے ہیں، وہ کام ہے کہ نبی والی محنت کرنا، نبی والی محنت کرنا۔ بہت اونچا مقام ہے اس امت کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہمیشہ کوہ طور پہ بات کرنے جاتے تھے، تو اللہ رب العزت سے کہنے لگے، اے اللہ کہ میں جس طرح کوہ طور پہ آتا ہوں، تجھ سے بات کرتا ہوں، تو نے کلیم اللہ کا مجھے لقب دیا ہے، خطاب دیا ہے، اے اللہ میرے بعد بھی کوئی ایسی قوم ہے یا کوئی ہے ایسا انسان جو تجھ سے بات کرے گا، یا کوئی قوم آ سکتی ہے ایسی جو تجھ سے بات کرے گی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ ایک ایسی امت آنے والی آخر میں کہ جو مجھ سے بات کریں گی، جو مجھ سے بات کریں گی، کہ اے موسیٰ جب تو کوہ طور پہ کھڑا ہوتا ہے تو تیرے اور میرے درمیان میں 70 پردے ہوتے ہیں۔ جب تو مجھ سے بات کرتا ہے تو تیرے اور میرے درمیان میں 70 پردے ہوتے، جو آخر میں امت آئیں گی، آخری امت آئیں گی، وہ جب کھڑی ہوں گی میرے سامنے نماز کے لیے، تو میرے اور ان کے درمیان صرف ایک پردہ ہوگا، صرف ایک پردہ ہوگا۔ صرف نمازی جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ سے ہم کلام ہوتا ہے، اللہ سے بات کرتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا کہ جب نمازی نماز میں ہوتا ہے تو ایک فرشتہ ندا لگاتا، آواز لگاتا ہے کہ نمازی تجھے پتہ بھی ہے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ اگر تجھے پتہ چل جائے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، تو خدا کی قسم کہ تو موت آنے تک اپنا سر نہ اٹھائے، موت آنے تک اپنا سر نہ اٹھائے۔ میرے محترم، اللہ رب العزت نے یہ امت بنائی ہے، اس مقصد کے لیے بنائی ہے، جو مقصد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ہمیشہ آیتیں سنتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو، کہ تم نکالی گئی ہو، بھیجی گئی ہو، کہ تم نیک کام کو حکم دو گے، برے کام سے منع کرو گے، کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کا خاص مقصد ہے، خاص مقصد ہے۔ لیکن امت اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے، اس کو دوبارہ اس مقصد پہ لانے کے لیے تو یہ محنت ہے، دوبارہ مقصد پہ لانے کے لیے تو محنت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر جو محنت کر کے جس مقصد پہ لا کے کھڑا کرنا تھا، وہ مقصد پہ اللہ کے رسول نے محنت کی، اور ایمان کی محنت کرنے کے بعد صحابہ کو جب کھڑا کیا اس مقصد پہ، تو اللہ رب العزت نے صحابہ کو وہ مقام دیا،
وہ مقام دیا کہ صحابہ کے لیے پوری کائنات کو اللہ نے مسخر کر دیا تھا، پوری کائنات کے لیے۔ اور آج بھی یہ امت نبی والی محنت کرے گی اور صحابہ والے مزاج کے مطابق قربانی دیتے رہے گی اپنے جان اور مال کی، تو اللہ رب العزت اس امت کے ہاتھ سے بھی، اس امت کے لیے بھی اس کائنات کو مسخر کر دیں گے اللہ۔ جس طرح صحابہ کے لیے اللہ رب العزت نے آگ کو مسخر کر دیا تھا کہ آگ صحابہ کے تابع ہو چکی تھی، اور ہوا بھی صحابہ کے تابع ہو چکی تھی، یہاں تک کہ پانی بھی صحابہ کے تابع ہو چکی تھی، کائنات کی ہر چیز صحابہ کے تابع تھی۔ کیوں تابع تھی؟ کہ صحابہ کا مقصد تھا، صحابہ کا ایمان اس سطح پہ ہو چکا تھا کہ صحابہ کو یقین تھا کہ ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، ہر چیز اللہ سے ہوتی ہے، مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انہیں یقین تھا کہ ہر چیز اللہ سے ہی ہوں گی، باقی کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ بس یہی محنت کے لیے تو یہ محنت ہے، جو دعوت و تبلیغ کی محنت اسی لیے کہ ہمارا مزاج بن جائے، ہمارا یقین بن جائے، ہمارا ایمان بن جائے کہ ہر چیز اللہ سے ہوتا ہے، باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا، باقی کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ آج دنیا میں باطل مادیت کی چیزوں کو لا کے ایمان کو کمزور کر رہا ہے، اور امت اتنی ان چیزوں میں ملوث ہو چکی ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے، اس کا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ اسی ایمان کے بنانے کے لیے تو یہ محنت ہے، اور یہ محنت کون سی ہے؟ کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اسی محنت کے ذریعے سے اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے، اللہ کی طرف بلایا ہر نبی نے، یہاں تک کہ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی محنت کی، اور اللہ رب العزت نے اس امت کو یہی محنت کے لیے بھیجا ہے، اسی محنت کے لیے بھیجا ہے۔ اس اللہ نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، ارے بہترین امت ہونے کا خطاب اللہ نے صرف اس امت کو دیا ہے، باقی کسی اور امت کو نہیں ملا۔ کیوں بولا گیا کہ تم بہترین امت؟ اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرو گے، لوگوں کو اچھائیوں کی طرف بلاؤ گے اور برائی سے منع کریں گے۔ اس امت کا مقصد ہے، یہ امت اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے۔ یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ فضائل اعمال میں حضرت شیخ نے کئی سال پہلے اس بات کو لکھ دیا ہے کہ امت اپنے مقصد سے ہٹ چکی ہے۔ امت کو پتہ نہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، اس مقصد پر دوبارہ لانے کے لیے یہ اللہ کے راستے میں نکالا جاتا ہے، اجتماع کرائے جاتے، تعلیم میں بٹھایا جاتا ہے، گشت کرائے جاتے، ملاقاتیں کرائے جاتے، کہ اسے پتہ تو چل جائے کہ میرا مقصد کیا ہے۔ امت اپنے ایمان سے اتنا نیچے آ چکی ہے کہ اسے خالق کو چھوڑ کے مخلوق پہ یقین ہو چکا ہے، مخلوق پہ یقین ہو چکا ہے کہ مخلوق سے ہوتا ہے، اسباب پہ یقین ہو چکا کہ اسباب سے ہوتا ہے، جبکہ مسبب الاسباب اللہ رب العزت سے ہوتا ہے، باقی کسی سے نہیں ہوتا۔ اس لیے صحابہ کو یقین تھا، صحابہ کو یقین تھا کہ اللہ رب العزت ہی کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہی کی یہ جان مال امانت ہے۔ ایک صحابی رسول حضرت عجر بن عادی رضی اللہ عنہ، حضرت عجر بن عادی رضی اللہ عنہ کو کفاروں نے گرفتار کیا، اور گرفتار کرنے کے بعد انہیں قید خانے میں ڈال دیا، قید خانے میں ڈال دیا۔ ایمان دیکھو کس سطح پہ تھا۔ آج اسی ایمان کو بنانے کے لیے محنت ہے کہ آج ایسا ہمارا ایمان ہے کہ جو صحابی قید خانے میں تھے، اور قید خانے میں جانے کے بعد انہیں غسل کی حاجت پیش آئی، غسل کی حاجت پیش آئی۔ اب غسل کرنے کے لیے تو پانی چاہیے تھا، پانی چاہیے تھا۔ داروغہ سے فرمایا کہ مجھے پانی چاہیے، غسل کی حاجت پیش آئی ہے۔ داروغہ نے فرمایا پانی نہیں ملے گا یہاں پہ۔ اب انہیں پتا تو تھا کہ پانی تھوڑی یہ دینے والا ہے، پانی کا مالک تو اللہ رب العزت ہے۔ اس قید خانے کے اندر سے آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت عجر بن عادی رضی اللہ عنہ نے احادیث الصحابہ میں اس بات کو لکھا ہے، آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے پانی چاہیے، غسل کی حاجت پیش آئی۔ پوری دنیا کی طاقت مل کے، سائنس مل کے، ایک بادل کو اگر کسی ملک میں ہے وہاں سے ایک ہاتھ برابر بھی کھینچنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بس اللہ سے کہنا تھا کہ ایک بادل ڈھال کے مانند آ گیا
حضرت عجب بن علی رضی اللہ عنہ کے قریب آیا، قید خانے کے دروازے میں کھڑا ہے اور قید خانے میں داخل ہو گیا. اتنا برسا کہ حضرت عجب بن علی رضی اللہ عنہ نے غسل کیا، اپنے پاس رکھے ہوئے برتن سے بھر دیا. یہ کیا تھی؟ کون سی طاقت تھی؟ ایمان کی طاقت تھی. ایمان کی ایسی طاقت تھی کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کے لیے آسمان سے بادل کو مسخر کیا تھا. یار مسلمانوں کے پاس ایسی طاقت ہے. اپنے حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اسے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. ایک بیماری کا علاج کرنے کے لیے اسے ڈاکٹر کی سیڑھی کا چلنا پڑتا ہے. جبکہ صحابہ کرام کے سامنے جب کوئی بیمار ہوتا تھا 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کر دیتے. آج مسلمانوں کا ایمان ایسا نہیں. صحابہ کے سامنے حالات آتے تھے، اپنی حاجتیں ضرورتیں ہوتی تھی تو صحابہ اس کام کے لیے فوراً متوجہ ہوتے تھے اللہ کی طرف. آج مسلمانوں کے سامنے حاجتیں ہیں، ضرورتیں، پریشانیاں ہیں، اس کا حل اللہ رب العزت کے علاوہ مخلوق کے سامنے رکھتا ہے. مخلوق کے سامنے رکھتا ہے. بس یہ ایمان کی کمزوری ہے، اور اسی ایمان کو بنانے کے لیے تو محنت ہے کہ میری حاجتیں پورے کرنے والا اللہ رب العزت ہے. شفا دینے والے بھی اللہ ہے، بیماری دینے والے بھی اللہ ہے، روزی دینے والے بھی اللہ ہے، اور فقیری دینے والے بھی اللہ ہے. یہ ہمارا انسان بننے چاہیے، ہمارا یقین بننے چاہے کہ عزت کا مالک بھی اللہ ہے اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت مل کے ہمیں اگر بھوکا رکھنے پر آئے اور اللہ رب العزت کھلانے پر آئے تو اللہ خر بیٹے کھلا سکتا ہے، اور اللہ نے کھلایا. اللہ نے کھلایا. 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے آسمان سے من و سلوہ اتارا. 40 سال تک تو اللہ نے اس قوم بنی اسرائیل کے لیے اتارا. تو ہم تو لاڈلے نبی کی امت ہے، اللہ تو ہمارے لیے اتارے گا. 40 سال اتارا کہ ایک پتھر سے اللہ نے پانی نکالا. بس لاٹھی ماری موسیٰ علیہ السلام نے تو پانی نکل آیا. پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے. وادی تیہ میں 40 سال بھٹک رہی تھی بنی اسرائیل. اللہ نے آسمان سے کپڑے اتارے ان کے لیے، آسمان سے کپڑے اتارے. جو بچہ کپڑا پہنتا تھا تو بڑا جیسے ہی بڑا ہوتا تھا عمر کے اعتبار سے کپڑا بھی بڑھ جاتا تھا، اور میلا کچیلا ہو جاتا تھا تو ایک بار نکال کے چھٹک دیا تو ایسا صاف ہوتا جیسے ابھی لانڈری سے نکل کے آیا. یہ نعمت تھی ان کے ساتھ اللہ نے دیا. اللہ نے اس قوم کے لیے دریائے نیل میں راستے بنا دیے، راستے بنا دیے اس قوم کے لیے اللہ نے. ہم تو نبی کی لاڈلی امت ہیں، اور اللہ نے اس سے نبی والی محنت کے لیے دنیا میں خاص لایا ہے. اس سے جب یہ امت نبی والی محنت کرتے رہے گی، اللہ رب العزت جس طرح انبیاء علیہ السلام کی مدد کرتے تھے اس امت کی بھی مدد کریں گے اللہ. لیکن شرط ایمان، اس کا یقین ہو جائے کہ اللہ سے ہی ہوتا ہے. اور صرف یقین نہیں ہے، اللہ کے احکام پہ چلنا بھی ہے، جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا بھی ہے اسے. جب یہ امت اللہ کے احکام پہ چلیں گی، نبی کے طریقے پر 100% چلیں گی، اللہ رب العزت اس کے ہر قدم پر اس کی مدد فرمائیں گے. ہر قدم پہ مدد فرمائیں گے. امت آج بھول چکی ہے کہ اللہ سے لینے کا طریقہ کیا ہے. صحابہ نے اللہ سے کیسا لیا؟ کہ صحابہ ایسے تھے کہ ہاتھ لگاتے تھے جس چیز کو سونا بن جاتا تھا، سونا بن جاتا تھا. کیوں؟ صحابہ مکمل اسلام پہ چلنے والے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، رسول کے ایمان والو اب تمہارے اندر جو ایمان جیسا چاہیے کہ اللہ پہ یقین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر 100% یقین اس پہ چلنا چاہیے. تو یہ ہم سے خطاب ہے. ایمان والو ایمان لے کے آؤ. یعنی کیسا ایمان لے کے آؤ؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل، مکمل اسلام پہ چلنے والے بن جائے. آج مسلمان نہیں چلتا، مکمل اسلام پہ نہیں چلتا، نبی کے طریقے پہ نہیں چلتا. ایسے طریقے پہ چلانے کے لیے، ایسے اللہ کے حکام پہ چلنے کے لیے اور مسلمان 100% نمازی ہونے کے لیے تو محنت ہے. ایمان کی دعوت دی جاتی ہے کہ بھائی ایمان لے کے آئے، ایمان کو بنانے کی محنت کی جاتی ہے. کیوں؟ ایمان بن جائے گا تو اس سے نماز کا شوق پیدا ہو جائے گا. ایمان بن جائے گا تو اللہ رب العزت کے حکام پہ چلنے والا بن جائے گا. ایمان بن جائے گا تو نبی کے چھوٹی چھوٹی سنت کو ادا کرنے والا بن جائے گا. آج مسلمان ہے نا ہر چیز سیکھتا ہے،
ہر چیز سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، ہر چیز سیکھتا ہے۔ جب مسلمان ایمان کو سیکھنے کے بجائے باطل کی چیزیں کو سیکھتا رہے گا تو اللہ کی مدد اس سے اٹھائی جائے گی۔ جب مسلمان ایمان کو سیکھنے کی محنت کرتا رہے گا اللہ کی مدد اس کے ہر قدم پہ رہے گی، ہر قدم پہ رہے گی۔ آج ہم ایمان کو سوچیں، ہمارے گھروں کا حال، ہمارے محلوں کا حال، ہمارے بستی کا حال۔ یہ مسجد اتنی بڑی ہے، کیا مسجد میں 100% نمازیں ہوتی ہے کیا جس طرح جمعہ میں چلتے ہیں؟ نہیں ہوتی ہے۔ مغرب میں تھوڑے رہے، عشاء میں اور تھوڑے، فجر میں تو اس سے بھی کم ہوتے ہیں۔ صحابہ کیسے تھے؟ صحابہ کے گھروں میں مشورے ہوتے تھے، مشورے ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ رات میں سونے سے پہلے اپنی بیوی کو اور اپنے خادم غلام کو لے کے بیٹھ جاتے تھے، مشورہ کرتے تھے کہ وہ رات کے پہلے حصے میں کون جاگے گا، رات کے دوسرے حصے میں کون جاگے گا، رات کے تیسرے حصے میں کون جاگے گا۔ تو کبھی ابو ہریرہ کی باری آتی پہلے حصے میں، تو کبھی بیوی کی باری، تو کبھی غلام کی باری۔ پوری رات اس طرح رات جاگ کے نکالتے تھے، جاگ کے نکالتے تھے۔ اور اس زمانے میں مدینہ کی گلیوں سے جو گزرتا تھا ہر گھر سے قرآن کی دھیمی دھیمی آوازیں آتی تھی۔ یہ مسلمان تھے۔ ہم سوچیں ہم ویسے مسلمان ہیں، ہم ویسے نبی کے طریقے پہ چلنے والے ہیں کیا؟ اسی لیے تو کہ نبی کے طریقے پہ چلنے والے بن جائے، ہمارا گھر صحابہ جیسا بن جائے، صحابہ کا جس طرح گھر تھا، صحابہ کی جس طرح زندگی تھی، صحابہ کا جس طرح مزاج تھا ہمارے اندر آ جائے۔ یہ محنت اسی کے لیے، یہ بار بار اجتماع کرائے جاتے، اللہ کے راستے میں نکلنے کی آوازیں لگائی جاتی کہ کس طرح نبی کا امتی نبی کے طریقے پہ چلنے والے بن جائے، اللہ کے حکام پہ چلنے والے بن جائے۔ یہ امت چلے گی اللہ کے حکام پہ، نبی کے طریقے پر، تو قسم خدا کی اللہ رب العزت کائنات کو اس کے تابع کرے گا، دنیا کو غلام بنا دے گا، کائنات اس کے سامنے جھک جائیں گی۔ ہاں جھک جائیں گی، کیوں؟ خود اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ مسلمان تم ہی سر بلند ہو، تم ہی کامیاب ہو سکتے ہو، تم ہی سرفراز ہو سکتے ہو۔ لیکن اللہ نے فرمایا آگے إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مسلمان ہو، ایمان والے، کامل ایمان والے ہیں، مومن ہیں۔ ایک بادشاہ روم کا، ہرقل نامی بادشاہ انطاکیہ میں آرام کر رہا تھا، اور اس کے سپاہی جنگلات میں پھیل چکے تھے، فوج مسلمانوں سے، صحابہ سے اس جماعت کی جنگ ہو گئی، مسلمان کم تھے اور انہیں شکست دیا۔ یہ فوج جب ہرقل کے سامنے پیش ہو گئی، کمانڈر کو دیکھا کہ زخمی ہے، کپڑے پھٹ چکے ہیں، تو بادشاہ دیکھ کے حیران ہو گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، تم کس سے لڑ کے آئے ہو؟ جس سے لڑ کے آئے ہو تمہارے جیسے انسان تھے یا نہیں تھے؟ تمہارے جیسے انسان تھے یا نہیں تھے؟ تو وہ کمانڈر کہنے لگا ہاں ہمارے جیسے انسان تھے۔ پھر دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ تم سے کم تھے یا زیادہ تھے؟ فرمایا کہ وہ ہم سے کم تھے، ہم ان سے زیادہ تھے، وہ ہم سے کم تھے اور ہم ان سے زیادہ تھے۔ تو بادشاہ نے دونوں باتیں جب سن لیا تو کہنے لگا کہ جب وہ تم سے کم تھے، تمہارے جیسے انسان تھے، پھر اس کے باوجود بھی تم نے شکست کھا لی، تم ہار گئے، کیا وجہ ہے؟ اس کمانڈر نے بڑے عجیب سی بات فرمائی، تاریخ میں لکھا ہے کہ کمانڈر نے فرمایا من اجرهم انہم یقومون اللیل، کہ وہ ایسی قوم تھی جو رات میں کھڑی ہوتی تھی، جاگتی تھی، یقومون اللیل، کہ رات میں جاگنے والی قوم تھی، مسلوں کے پیٹ پہ، یصومون النہار، کہ دن میں روزہ رکھنے والی، ویوفون بعہدہم، جو عہد و پیمان کیا ہے اس نے اپنے خدا اور اس کے رسول سے، اس کو پورا کرنے والی تھی، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ نیک کام کا حکم دینے والی، برائی سے منع کرنے والی قوم تھی، وَيَتَنَاصَفُونَ بَيْنَهُمْ، آپس میں انصاف کرنے والی قوم تھی، رات میں جاگنے والی تھی۔ اور عجیب سی بات، بادشاہ نے جب یہ باتیں سن لیا تو کہنے لگا کہ جس قوم کے اندر یہ صفت ہے کہ وہ رات میں جاگتی ہے، خدا سے مانگتی ہے اور آپس کے اندر عہد و پیمان کرنے والی ہے، دن میں روزہ رکھنے والی ہے، ایسی قوم کو کوئی دنیا میں شکست نہیں دے سکتا۔ یہ مسلمان کا شیوہ ہے، مسلمان کے اندر تھا،
یہ ایسے صحابہ تھے کہ رات میں جاگنے والے تھے. رات میں مسلمان جاگتا تھا، آج مسلمان رات میں سوتا ہے. آج مسلمان رات میں سوتا ہے. آج ایمان کی کمزوری کی بنا پر ایسے صحابہ تھے، قلت میں تھے صحابہ. ہاں، قادسیہ کے میدان میں رستم نے جب مسلمانوں کی فوج 30,000 تھی، اور کہاں پہ مدینہ اور کہاں پہ یہ 30,000 کی فوج قادسیہ کے میدان میں ایران کے اندر، تو رستم نے 1,20,000 فوج میدان میں اتاری. 1,20,000 فوج. اب مسلمان ایسے تھے، پھٹے پرانے کپڑے، کھانے کی قلت تھی، ہتھیار جو بھی تھے ٹوٹے ہوئے ہتھیار تھے. اس لیے ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے جب رستم کے دربار میں پیش ہو گئے تو پورا دربار مسکرانے لگا ان کی قبروں کو دیکھ کے. ان کے ہاتھ میں جو تلوار تھی ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، اور جو تیر تھے چھوٹے تیر تھے. تو رستم مسکرانے لگ گیا، اب دربار میں مسکرانے لگ گیا. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے تیروں سے ایران کو فتح کرنے آئے اور ٹوٹی ہوئی تلوار سے ایران فتح کرنے آئے. تو صحابی نے فرمایا کہ رستم، ان تیروں کی تیزی کا اندازہ تجھے قادسیہ کے میدان میں ہو جائے گا. ہاں، قادسیہ کے میدان میں ہو جائے گا. فرمایا کہ اے رستم، تمہارے پاس اگر کوئی وزنی ڈھال ہو تو ہمارے سامنے پیش کرو. سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو اوپر لگی ہوئی اسے نکالو. 2 سپاہیوں نے نکالا، سامنے پیش کیا. ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں جو تلوار تھی آگے سے ٹوٹی ہوئی تھی، دستہ بھی تھا ایسا کہ جس پر رسی لگی ہوئی تھی، رسی بندھی ہوئی تھی. تلوار اٹھا دی، بسم اللہ کہہ کے ایسا وار کیا کہ ایک ہی وار میں اتنی وزنی اور مضبوط ڈھال کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. پورا دربار حیران ہو گیا. بڑی عجیب سے انہوں نے فرمایا کہ اے رستم، اس تلوار کو نہ دیکھ، کہ تلوار چلانے والے ایمان والے کے ہاتھ کو دیکھ. تو ایمان والوں کا ہاتھ تھا. اب یہ فوج مسلمانوں کی 30,000 کی فوج میدان میں اتری ہے. 1,20,000 کی فوج نے مسلمانوں کو گھیر کے رکھا تھا. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، کھانے پینے کے لالے تھے. ایک ہی چیز تھی مسلمانوں کا ایمان. یہی طاقت سب سے بڑی طاقت. اللہ پہ یقین تھا کہ اللہ رب العزت اگر ہمیں فتح دے تو ہم فاتح بنیں گے، شکست دے تو ہم شکست کھائیں گے. کیا ہو گیا؟ جنگ جیسے شروع ہو گئی تو ایرانی ایسے بھاگ رہے تھے جیسے شیر بکری کے پیچھے بھاگتا ہے. بھاگ رہے تھے جیسے چوہا بلی سے بھاگتا ہے اور بکری شیر سے بھاگتی ہے. تو رستم دیکھ رہا تھا یہ منظر، یہ کیا بات ہے، یہ لوگ بھاگ رہے. ایک دن میں 20,000 کو زمین رسید کر دیا مسلمانوں نے. رات میں مشورہ کرتا ہے کمانڈر، اسے کہتا ہے کہ ان کے ہاتھوں اور پیروں میں بیریاں ڈال دو تاکہ بھاگ نہ لے پائے. اب 40,000 کے ہاتھوں پیروں میں بیریاں ڈالی جاتی ہے کہ بھاگنے چاہے مارو یا تو مرو. اب مسلمان تو مرنے کے لیے وہی تمنا لے کے میدان میں اترتا ہے، لیکن ایمان تھا، یقین تھا انہیں کہ اللہ رب العزت ہی ہمیں فاتح کریں گے. جیسے یہ فوج کو اتار دیا گیا، شام تک سب کو شکست دی گئی. رستم پریشان ہو گیا، کیا بات ہے. پورے کمانڈر کو بلا دیا کہ بات کیا ہے. وہ 30,000 کتنا دور اپنے ملکوں سے، اپنے شہروں سے، جن کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، ہتھیار نہیں ان کے پاس، اور ہم 1,00,000 جو پورے چاروں طرف سے گھیر کے انہیں کھڑے، اس کے باوجود بھی ہمیں شکست مل رہی ہے. کیا بات ہے. اور تم ایسے بھاگ رہے تھے جیسے کہ چوہا بلی سے بھاگتا ہے یا بکری شیر سے بھاگتی ہے. تو وزیروں نے کہا کہ اے رستم، یہ مسلمان ہے، یہ تیرے تخت کو پلٹی کر دیں گے، ایران کو فاتح کر دیں گے. کیا وجہ ہے؟ عجیب سا جملہ فرمایا، ہم باللیل رہبان وبالنہار فرسان، کہ رات میں مسلح کی پیٹھ پہ سوار ہوتے مسلمان، دن میں گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوتے. رات میں جاگتے، اللہ سے مانگتے کہ اللہ تو چاہے گا تو ہمیں فاتح بنا دے گا، تو چاہے گا تو ہمیں شکست بنا دے گا. اللہ بھی یقین. آج مسلمانوں نے اللہ سے مانگنا ہی چھوڑ دیا. جو رات آتی ہے سمجھتے یہ مانگنے کی رات ہے، شب قدر، شب برات، وہ تو بڑی رات ہے. وہ مسلمان تو ہمیشہ مانگتا تھا اللہ کے سامنے، ایسا ہی مانگتا. آج ہمارا ایمان کمزور ہے. ایمان اتنا کمزور ہے. آج مسلمان باہر سے مسلمان نظر آتا ہے، اندر سے ایمان اعتبار سے پورا کھوکھلا ہو چکا ہے.
ایسے ایمان کو بنانے کے لیے محنت ہے. جب اس کا ایمان بن جائے گا, اندر سے مضبوط ہو جائے گا, تو صحابہ کرام کو اللہ نے جس طرح فاتح بنا دیا بدر کے میدان میں اور الگ الگ میدان میں, اللہ اس امت کو بھی فاتح بنا دیں گے. امت کو فاتح بنا دیں گے. صحابہ باہر سے جو پھٹے پرانے کپڑے تھے, پیٹ کمر سے لگے ہوئے تھے, کھجوروں کے پتوں کی بنی ہوئی چپل تھی, اور یہاں سیاہ نشانات تھے. ایسے تھے کہ جن کے کپڑوں پہ 18 پیون ہوتے تھے. صحابہ کے کپڑوں پہ فاقہ کشوں کی بنا پر پیٹ دبے ہوئے رہتے تھے. یہ صحابہ کا مل تھا, لیکن اندر سے ایمان مضبوط تھا. ایمان مضبوط تھا. آج باہر سے مسلمان دکھانے کے اعتبار سے ایک مضبوط مسلمان اسلام والا نظر آتا ہے, لیکن اندر سے ایمان اعتبار سے کھوکھلا ہو چکا ہے. اس کا مزاج باطل جیسا بن چکا ہے. اس کا مزاج صحابہ سے ہٹ چکا ہے. یہ صحابہ کو بنانے والی محنت ہے. صحابہ جیسے ایمان کو بنانے والی محنت ہے. وہ شیر ہوتا ہے نا, ایک بستی میں ایک گدھے کو جنگل میں شیر کی کھال مل گئی. شیر کی کھال. اب وہ کھال پہنتا ہے, سوچتا ہے چلو بستی والوں کو ڈرانے کے لیے جائیں گے. اب وہ کھال پہن کے جب بستی میں آتا ہے تو لوگ دیکھتے اتنا بڑا شیر ہے, اتنا بڑا شیر ہے, تو ڈر کے مارے بھاگنے لگتے. اب وہ گدھا تھا جو شیر کی کھال پر پہنا ہوا تھا. اب دل میں سوچتا ہے کہ چلو ذرا شیر کی آواز تو نکالو, شیر کی آواز نکالو, لیکن اسے پتا نہیں ہے کہ میں گدھا ہوں, شیر نہیں. جیسی آواز نکالتا ہے گدھے کی, تو سب بولتے تیرا سنتانا سو جا, یہ تو پتا ہے. اب لوگ بستی والے ڈنڈے لے کے اس کے بیچارے آگے بھاگ رہا ہے. آج مسلمان کھوکھلا ہو چکا ہے. لباس اس کا اسلامی ہے, اندر سے ایمان اس کا کھوکھلا ہے. اندر سے ایمان کھوکھلا ہے. ایک صحابہ رسول خواب دیکھتے ہیں, عجیب سا خواب دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت کبوتر, سفید کبوتر, اتنا خوبصورت کہ دائیں طرف اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوا, بائیں طرف محمد رسول اللہ لکھا ہوا. اتنا خوبصورت خواب میں دیکھتے ہیں. اڑ رہا ہے وہ, لیکن تھوڑی دور پہ جا کے وہ گندگی کھاتا ہے. سب بھی ڈر جاتے ہیں. اتنا خوبصورت پرندہ سفید جس کے پروں پہ کلمہ لکھا ہوا ہے, دور جا کے وہ گندگی کھا رہا ہے. اب اس زمانے میں صحابہ صبح کی نماز کے بعد اللہ کے رسول کے سامنے بیٹھتے تھے, اپنے خواب کو بیان کرتے تھے, کہ اللہ کے رسول کی تعبیر بتاتے تھے. یہ صحابی بھی بیٹھ گئے, سب اپنی خواب کو بیان کر رہے, اللہ کے رسول تعبیر بتا رہے. تمام صحابہ چلے گئے, ڈر رہے تھے کبھی یہ خواب مجھ پر نہ فٹ ہو جائے, اگر میں نے خواب نہیں بتا تو میرے لیے ہلاکت ہوگی. ڈر رہے تھے. سب لوگ جب چلے گئے تو صحابی سے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم کیوں بیٹھے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے بھی خواب دیکھا. فرمایا کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول میں نے خواب دیکھا, ایسا بتانے کے لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں خواب مجھ پر نہ فٹ ہو جائے. فرمایا کہ خواب کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ کے رسول دیکھ رہا ہوں ایک سفید کبوتر ہے جس کے دائیں طرف کلمہ لا الہ الا اللہ, بائیں طرف محمد رسول اللہ. اے اللہ کے رسول, یہ پرندہ اڑ رہا تھا لیکن تھوڑی دور پہ جا کے وہ گندگی کھا رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے مسلمان آئیں گے جو سر سے لے کے پیروں تک بڑے اسلامی لباس میں ہوں گے, لیکن اندر سے پورے کے پورے ایمان کے اعتبار سے کھوکھلے ہوں گے, جن کا ایمان کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں, یہ حال ہے, یہ حال ہے. ہم سوچے کہ محترم کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ رب العزت نے یہ محنت دیا ہے, یہ صحابہ والی محنت ہے, اتنی بہترین محنت اللہ نے دیا ہے جو کسی اور نبی کی قوم کو اللہ نے نہیں دیا تھا. اللہ رب العزت نے محنت دیا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے کے لیے جب یہ محنت چلتے رہے گی, اللہ رب العزت دنیا کے باطل کو توڑتے رہیں گے. جب یہ محنت ہٹ جائیں گی, یہ محنت ہٹ جائیں گی, دعوت و تبلیغ کی محنت ہٹ جائیں گی, اللہ باطل کو ابھاریں گے, باطل غالب آ جائے گا, باطل غالب آ جائے گا. میرے محترم یہ محنت دیا ہے کہ ہم دوبارہ پورے کے پورے اسلام کے اوپر چلنے والے بن جائے, نبی کے طریقے پر چلنے والے بن جائے. کیسا ہوگا کہ گھر بیٹھے مطالعہ کرنے سے, کتب خانے کی کتابوں کو خریدنے سے, قسم خدا کی وہی محنت
جو محنت اللہ رب العزت نے نبی سے صحابہ کے ساتھ ملی، کہ صحابہ کا مزاج تھا اپنے جان کو لگانا، مال کو لگانا، اللہ کے راستے میں نکلنا، دعوت دینا۔ جب صحابہ نے یہ قربانی دی تو اللہ رب العزت نے صحابہ کا مقام اونچا کیا، ایمان کی اس سطح پہ پہنچ چکے تھے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، تابع کر دیا تھا۔ کیسا تابع تھا؟ شرجیل بن حسن رضی اللہ عنہ مصر کو فتح کرنے کے لیے چلے گئے، اور قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تقریباً 15 دن یا بعض روایت کے مطابق 9 دن محاصرہ کر کے بیٹھے تھے۔ ایک دن صبح میں چلے گئے اور اشارہ کیا کہ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم کسے خدا مانتے، ہم اس خدا کے نام سے اگر یہ اشارہ بھی کر دے تو قلعہ نیچے آ جائے گا۔ اللہ کا نام لے کے جیسا بسم اللہ کر کے اشارہ کر دیا، پورے قلعے کی دیواریں نیچے آ گئی تھی۔ کیا تھا؟ کون سی طاقت تھی؟ ایمانی طاقت تھی، اللہ کی مدد تھی۔ صحابہ نے اللہ کی مدد کو اپنے آنکھوں سے بدل کے میدان میں دیکھا تھا۔ آج مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، اللہ کی مدد نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے، ایمان کمزور ہے۔ میرے محترم، ایمان بنانا چاہیے۔ صحابہ کا مزاج کیسا، ہمارے اخلاق کتنے گر چکے، ہمارے اندر اسلامی تعلیمات زندہ ہے یا نہیں ہے۔ ہم معاشرے کے اندر معاشرے کو سدھارنا چاہتے تو مکمل اسلام پہ چلنا پڑے گا۔ اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے بستیوں میں، شہروں میں چین سکون امن چاہتے تو مکمل مسلمان کو اسلام پہ چلنا پڑے گا، ورنہ قسم خدا کی اگر مسلمان اللہ کے حکام پہ، نبی کے طریقے کو چھوڑ دے گا تو آنے والی نسل بہت خطرناک آنے والی ہے۔ اتنی خطرناک نسل آنے والی ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے، اور آئندہ اسلام کی حفاظت بھی ختم ہو جائے گی اگر مسلمان اسلام پہ چلنا چھوڑ ڈالے، اللہ کے احکام پہ چلنا چھوڑ ڈالے۔ کیسے عجیب عجیب حالات سامنے آ رہے، بڑے عجیب سے حالات۔ 27 سال کی عمر ہو چکی ہے، شادی کا وقت آ چکا اس جوان کا، بیرون میں تقریباً 11 سال سے وہ نوکری کے لیے چلا گیا ہے، نوکری کے لیے بیرون میں 11 سال سے کر رہا ہے وہاں پہ، اور 27 سال کی عمر میں اس کو جب نکاح کا وقت آ گیا تو وہ عالم صاحب کے پاس آ کے بیٹھتا کہ حضرت مجھے میرا نکاح ہے اور مجھے نکاح بھی کرنا ہے، تو مجھے غسل کس طرح کرنا ذرا بتا دو، غسل کس طرح کرنا بتا دو۔ مولوی صاحب نے پوچھا حضرت کہ بیٹا تمہاری عمر کیا ہے؟ فرمایا 27 سال کی عمر ہے۔ فرمایا کہ مرد 16 سال کی عمر میں بالغ ہو جاتا ہے، اور بالغ ہونے کے بعد اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تم نے اپنے زندگی کے 11 سال غسل نہیں کیا؟ فرمایا مجھے غسل نہیں آتا۔ سوچنے کا مقام ہے میرے محترم کہ 11 سال تک وہ مسجد میں بغیر غسل سے آتا تھا، 11 سال تک اللہ کی کلام مجید کو چھوتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں غسل کس طرح کرنا ہے۔ یاد مسلمان کی حالت ہے، مسلمانوں کی حالت ہے، تمام چیزیں اسے کب اس کے دل پہ اثر ہو جائے گا؟ اس راستے میں نکلنے کے بعد اس کے دل پہ اثر ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، آج میری زندگی میں دین نہیں ہے، میں اسلام سے کوسوں دور ہوں۔ جب اس کے دل پہ اثر ہو جائے گا تو وہ پھر وہ سیکھنا شروع کر دے گا۔ باطل کیسا محنت کرتا ہے، عجیب سے محنت چل رہی باطل کی۔ ہمیں پتا نہیں، آج ہم اپنے اولاد کے تعلق سے سوچے کہ میں اس اولاد کو صحیح راستے پہ رکھا ہے، کسی اور راستے پہ رکھا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ماں باپ کا حق ہے، لیکن ماں باپ پر اولاد کا بھی حق ہے، ماں باپ پر اولاد کا بھی حق ہے۔ ایک صحابی حضرت عمر کے پاس آئے، کہنے لگے کہ صحابی نہیں ہے، حضرت عمر رسول کے دور خلافت میں ایک شخص آ کے کہنے لگے اے عمر، میرا بیٹا میری قدر نہیں کرتا، میری بات نہیں مانتا، مجھ پر جھگڑے فساد کے لیے فوراً کھڑا ہو جاتا ہے، میری قدر نہیں کرتا، میرے حق کو ادا نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا، جیسا ہی بیٹا آتا ہے تو کہتا ہے کہ عمر مجھے بتا دو کہ باپ پر اولاد کا حق کیا ہے، باپ پر اولاد کا حق کیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے باپ پر اولاد کا حق یہ ہے پہلا کہ جب وہ شادی کرے تو اپنے لیے نیک صالح بیوی تلاش کرے، نیک صالح بیوی تلاش کرے۔ فرمایا کہ عمر، میرے باپ نے ایک مجوسی سے شادی کر دی ہے،
میرے باپ نے مجوسی عورت سے شادی کر لی ہے۔ فرمایا کہ دوسرا حق کیا ہے؟ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ فرمایا کہ عمر میرا نام باپ نے فعل رکھا ہے، سیاہ فام، فعل رکھا ہے۔ فرمایا تیسرا حق کیا؟ فرمایا تیسرا حق یہ ہے کہ اسے قرآن کریم کی اسلام کی تعلیم دی جائے۔ فرمایا کہ اے عمر میرے باپ نے مجھے کبھی قرآن کی تعلیم نہیں دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً اس شکایت کو اپنے دفتر سے ہٹا دیا۔ فرمایا کہ جاؤ پہلے اپنے بیٹے کا حق ادا کرو۔ ہم سوچیں آج ہمارے سامنے نسل جو بیٹھی ہے نا، ہم اس کے تعلق سے سوچیں، کیا ہماری نسل 5 وقت کی نماز کی پابند ہے؟ کہ ہماری نسل قرآن کریم کی تلاوت کی پابند ہے؟ کہ ہمارے جوان و ہمارے اولاد کے اندر نبی کا طریقہ نظر آتا ہے؟ کہ ہمارے گھر میں کھانے کا طریقہ نبی والا ہے؟ کہ ہمارے گھر میں سونے کا طریقہ نبی والا ہے؟ کہ ہمارا بچہ نبی کے طریقے پہ چلتا ہے نہ چلتا ہے؟ اللہ ہم سے پوچھے گا۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اللہ سب سے پہلے باپ سے، بیوی اور بچوں کے تعلق سے پوچھے گا۔ بچوں کے تعلق سے پوچھے گا۔ ہم سوچیں ہمارے اولاد کا کیا ہے۔ باطل تمہارے پاس محنت کرنے نہیں آئیں گی۔ باطل تمہارے پاس جس طرح جماعتیں آتی ہے نا دین کی محنت کرنے کے لیے، گھروں کے پاس جاتی ہے، باطل کی جماعتیں تمہارے پاس کبھی نہیں آئیں گی۔ باطل نے تمہارے پاس اپنے چیزوں کو بھیجا ہے کہ تم ہماری چیزوں کو استعمال کرو، خود بخود تم اپنے دین سے، اسلام سے ہٹ جاؤ گے، ہمارے دین پہ چلنا شروع کرو گے۔ آج امت کا حال یہ ہے، امت کا حال یہ ہے، امت چل رہی ہے آج۔ باپ کو پتہ نہیں ہے، ایک آلہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا کہ بیٹا اچھے نمبرات لے لے، تمہیں یہ چیز دی جائے گا، اس نمبر کا تجھے فون دیا جائے گا، موبائل دی جائے گا۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ بیٹا اس موبائل کے اندر کرتا کیا ہے، کرتا کیا ہے۔ میرے محترم، اگر دیندار باپ ہوں گا، صوم و صلاۃ کا پابند ہوں گا، اللہ کے دین میں، اللہ کے راستے میں نکلنے والا ہوں گا، اسے پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، میں اپنے اولاد کے حق میں کیا چیز تھما رہا ہوں، صحیح چیز تھما رہا ہوں، غلط چیز تھما رہا ہوں۔ آج کا حال کیسا ہے؟ ایک سامنے ہمارے ادیب سے کارگزار سامنے آئی اور ہمارے مرحوم استاد محترم کی طرف سے بات ہم نے سنے تھے کہ ایک لڑکا اپنے فون پہ چیٹنگ کرتا ہے، اور اب اس نے اپنا چہرہ تبدیل کر کے کسی خوبصورت جوان کا چہرہ لگا دیا۔ اب جس سے چیٹنگ کرتا ہے، جس لڑکی سے، اس نے اپنا چہرہ تبدیل کر کے خوبصورت لڑکی کا چہرہ لگا دیا۔ اب جیسے وہ چیٹنگ چلتی رہی یہاں تک کہ دونوں مل کر ملنے کی بات آ گئی کہ کہاں پہ ملاقات کریں گے، کہاں پہ ملاقات کریں گے۔ قسم خدا کی کہ جب ہم نے وہ واقعہ سن لیا تو شرمندہ ہو گئے کہ آج امت کا حال کتنا برا ہو چکا ہے۔ یہ حال برا ہونے کی وجہ ہے کہ گھروں میں تعلیم نہیں ہے، گھروں میں تعلیم نہیں ہے۔ جن گھروں میں تعلیم زندہ رہے گی، اللہ رب العزت وہاں پہ دین کو شروع کرے گا۔ ہمارے بچے، ہمارے گھر میں رہنے والے مستورات، ہمارے سب کچھ دین پہ چلنے والے بن جائیں گے۔ گھروں میں تعلیم نہ ہونے کی بنا پر حالات، گھروں میں تعلیم نہ ہونے کی، ہم اس تعلیم کو معمولی نہ سمجھیں۔ جو مسجد میں ہوتی ہے، کہا جاتا ہے گھروں میں تعلیم کو زندہ کرو۔ کیوں زندہ کرو؟ جب گھروں میں تعلیم زندہ رہے گی تو دین ہمارے گھروں میں زندہ رہے گا، ہمارے نسلوں میں زندہ رہے گا۔ فاروق بھائی اکولے والے نے ہمارے سامنے عجیب سے کارگزارے سنائے تھے کہ ایک جگہ پہ بہت بڑا زلزلہ آ گیا، سب بستی کے گھر زمین بوس ہو گئے۔ 8 گھر اپنے جگہ پر صحیح سالم کہ ان کے چھت کے کا تھوڑا سے بھی کچھ نقصان نہیں ہوا، لیکن جب پتہ چلا ہے، تحقیق کرے، پتہ چلا کہ ان 8 گھروں میں تعلیم زندہ تھی، 8 گھروں میں تعلیم زندہ تھی۔ اللہ نے حفاظت کی، دین کی بھی حفاظت کا ضامن ہے، جان مال کی حفاظت کا ضامن ہے۔ میرے محترم، وہ بچے نے جیسے کہا کہ کھلا جگہ پہ ملاقات کریں گے، اب ملاقات کرنے کے لیے کیا ریلوے اسٹیشن طے ہو گیا کہ وہاں پہ ملاقات کریں گے۔ کس کمرے میں آئیں گے؟ کھلا کمرے میں آئیں گے، میں اس کمرے میں آ جاؤں گا۔ جب یہ فون پہ بات کرتے کرتے اسٹیشن پہ چلے گئے اور قریب جیسے قریب ہوتے گئے ملاقات کے لیے تو پہچان لیا کہ فلاں کوئی جو لڑکی ہے فلاں لباس میں ہے کہ جس لباس میں کہا تھا۔ اب جیسے ایک سامنے آ گئے تو لڑکا دیکھ کے حیران ہو گیا کہ میں جس سے چیٹنگ کرتا تھا وہ تو میری ماں تھی۔ ماں دیکھ کے حیران ہو گئی کہ میں جس سے چیٹنگ کرتی تھی وہ میرا بیٹا تھا۔ ماں نے کسی لڑکی کا فوٹو رکھا اور بیٹے نے کسی لڑکی کا فوٹو۔ اولاد ماں باپ کو معلوم نہیں
کہ بیٹے کے ہم ہاتھ میں باطل کے آلات کو جو تھما دیے، یا اپنے کمرے میں کیا کر رہا ہے، یا اپنے جگہ پہ کیا کر رہا ہے، کس سے ملاقات کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے۔ میرے محترم، قسم خدا کی کہہ رہا ہوں، یہ حالات ہے، یہ کارگزاریہ ہے۔ اگر آپ کو میری بات کوئی کر بھی لگی تو معافی بھی مانگتا ہوں، لیکن حالات جو سامنے آ رہے یا آپ کے سامنے بتانا پڑے گا، یہ حالات آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں دین زندہ نہیں ہے، ہمارے گھروں میں تعلیم زندہ نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کی آوازیں لگائی جاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے۔ کیوں نکلنا ہے؟ ایمان بنانے نکلنا ہے، دین پہ چلنے کے لیے نکلنا ہے کہ جب جن زندگی میں دین آئے گا، قسم خدا کی یہ ہمارے اولاد جو دین پہ چلے گی، تو جس طرح اللہ رب العزت نے ان ماؤں کے پیٹ سے وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان پیدا کیا، ایسے صفت والے انسان ہمارے گھروں میں پیدا ہو گئے، ایسے میرا محترم، دین پہ چلنا ضروری ہے۔ ہم سوچیں ہماری امت کا حال کیا ہے، ہمارے جوانوں کا حال کیا ہے۔ ایمان کی کمزوری، دین کی کمزوری، ایمان کی کمزوری یا دین کی کمزوری اس وقت ختم ہوں گی جو اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو راستہ بتائے تھے۔ اور وہ صحابہ کو راستہ کون سا بتائے تھے؟ کہ اللہ کے راستے میں نکلنے والا راستہ۔ صحابہ نکلے، حالات تھے کیا ہمارے سونے چاندی کی دکانیں ہیں؟ پکے ہوئے کھجوروں کے باغات تھے، پکے ہوئے کھجوروں کے باغات تھے، صحابہ نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہیں جانا ہے۔ موتا کی جب جنگ ہو گئی تھی، 3000 صحابہ تھے، کتنے؟ 3000، 1,00,000 سے لڑنا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زید بن حارثہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائے، جعفر بن ابی طالب امیر ہوں گے، وہ شہید ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں گے، پھر وہ شہید ہو جائے تو مسلمان جس کو چاہے اپنا امیر بنا دے۔ نبی کی زبان سے بات نکلی، انہیں پتا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ شہید ہونا ہے۔ یعنی یہاں پہ تشکیل کس کی ہو گئی؟ جان کی تشکیل ہو گئی۔ ایک یہودی کان لگا کے سن رہا تھا، باہر آ کے کہنے لگا یہ تینوں کے تینوں شہید ہو جائیں گے، واپس کوئی نہیں آئے گا۔ یقین، اس کا یقین۔ 3000 مسلمانوں کو 1,00,000 سے لڑنا تھا۔ جب موتا کے میدان میں اترے تو شاہ غسان نے پھر 2,00,000 فوج اتاری۔ اب مسلمان 3000 اور باطل 3,00,000، 3000 اور 3,00,000 قلت میں تھے۔ کیا تھا صحابہ کے ساتھ؟ اللہ کی مدد تھی، اللہ کی مدد تھی۔ اللہ کی مدد کیوں تھی؟ یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ اللہ رب العزت کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی، یقین تھا انہیں، 100% یقین تھا۔ آج مسلمان کتنے دنیا میں؟ 1.5 ارب مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 6 ارب انسانوں میں 1.5 ارب مسلمان ہیں آج، اور 1.5 ارب مسلمانوں نے، علماء نے تحقیق کیا تو پتا چلا کہ 15% مسلمان نماز مسجد میں آنے والے ہیں۔ 1.5 ارب میں 15% مسلمان مسجد میں آنے والے ہیں، اور 85% مسلمان مسجد سے دور ہیں، مسجد سے دور ہیں۔ ایسے مسلمان جو مسجد سے دور ہے، ان کو مسجد میں لانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اگر ہم اپنی نماز پہ قائم رہے کہ میں تو نمازی ہے، مجھے کیا لینا دینا ہے، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، میں تو روزے رکھتا ہوں، میں تو حج عمرہ کرتا ہوں، میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں۔ میرے محترم، یہ تو فرائض ہے جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری نبی والی محنت ہے، جو فکر نبی کی تھی۔ ایک امت کی یہ فکر ہو کہ جس طرح میرے نبی ایک امت کے لیے آنکھوں سے آنسو نکال کے چلے گئے، رات کا سن اللہ کے رسول نے قربان کیا تھا اس امت کے لیے، دین کا کھانا اپنے اوپر حرام کیا تھا اس امت کے لیے، نبی رو کے چلے گئے، فکر تھی نبی کو۔ آج ہم سوچے ہمیں فکر ہے کہ میرا پڑوسی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں، میرا پڑوسی، میرے محلے میں یہ جو لوگ ہیں، جوان ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، دین پہ چلتے کہ نہیں چلتے، دیندار ان کے اندر ہے کہ نہیں۔ ہم نے کبھی فکر کی کہ نہیں فکر؟ ہماری فکر ہونا چاہیے۔ اگر فکر نہیں تو اس کے بھی تعلق سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، پکڑ ہے اس کے تعلق سے۔ اس نے تو فرمایا نا کہ فرمایا اللہ رب العزت سے جبرائیل علیہ السلام نے کہ اللہ جس بستی میں تم مجھے بھیج رہے کہ اس بستی میں عذاب کے لیے، وہاں تو بہت بڑا عابد ہے، عالم ہے، فرمایا کہ پہلے اس کو پٹکو، اس کے اوپر بستی کو پٹک دو۔ وہ تھا اپنے جگہ پہ، لیکن کبھی میرے بندوں کی فکر نہیں کیا، میرے بندوں کی فکر نہیں کیا۔ میرے محترم، ہمیں فکر ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر میری بیٹی ہے، میری بیوی ہے، میری ماں ہے، میری بہن ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، یا میرے گھر میں جو بھی رہنے والا افراد ہے، دین پہ چلتے کہ نہیں چلتے، یہ ہماری فکر ہے،
یہ فکریں تو ہے، یہ نبی والی فکر ہے، یہ نبی والی فکر ہے۔ صحابہ کے اندر یہ فکریں تھی، جب صحابہ کے اندر یہ فکریں تھی، صحابہ نے سمجھ گیا کہ دین کی محنت ہماری ذاتی محنت ہے، دین کا تقاضا ہمارا ذاتی تقاضا ہے، تو صحابہ نے وہ پکے ہوئے کھجور کے باغات کو بھی چھوڑ دیا، ان کے لیے آسان ہو چکا تھا، سونے چاندی کی دکانوں کو چھوڑ دیا، آسان ہو چکا تھا۔ آج ہمارے اندر دنیا بیٹھی ہوئی، ہمارے اندر دنیا بیٹھی ہوئی ہے۔ آج مسلمان ہے نا دنیا کا اور موت کا خوف سے، اس نے تو فرمایا اللہ کے رسول نے یہ مسلمان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ مسلمان رہیں گے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مسلمان رہیں گے جس طرح مسلمان فرمایا جس طرح تم دسترخوان پہ بیٹھتے ہو، کہتے آؤ پورا کھانا کھاؤ، پورا کھانا کھاؤ، فرمایا ایک یہودی کہیں گے عیسائی کو آؤ اسلام مسلمان کو ختم کرے، یہ عیسائی مجوسی کو بلائیں گے، یہ مشرک کو بلائیں گے، اسلام مسلمان کو ختم کرو۔ صحابہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول کیا مسلمان نہیں رہیں گے؟ فرمایا مسلمان رہیں گے، مسلمان سمندر کی جھاگ کی طرح رہیں گے، لیکن ان کے اندر ایمان نہیں رہے گا، ان کے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ فرمایا وہن کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا کی محبت، موت کا خوف۔ یاد ہے مسلمان، دنیا کی محبت، موت کا خوف، مسلمان کے اندر یہ چیز ہے۔ یہ دنیا کی محبت نکالنے اور موت کا خوف نکالنے والی محنت ہے۔ دین بھی چلنا، ہم سوچیں ہمارے اللہ رب العزت سے سوال کریں گے، جس طرح جن صحابہ کی محنتوں کی وجہ سے دین تم تک پہنچا، تم نے ہمارے دین کے لیے اپنے گھروں میں رہ کے، اپنے محلے میں رہ کے، اپنے بستی میں رہ کے کیا محنت کی؟ وہ صحابہ تو مدینہ چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے، ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے کہ وہاں پہ رتنا گری میں 3 صحابہ کی قبریں تھیں۔ 3 صحابہ کی قبریں، کہاں پہ؟ مدینہ، کہاں پہ؟ وہ صحابہ کی قبریں مدینہ چھوڑ کے آئے، کہاں پہ صحابہ کی قبریں؟ 1,24,000، بعض روایتوں میں 1,25,000 صحابہ تھے۔ کس وقت میں؟ جس وقت اللہ کے رسول کا آخری وقت حج تھا، آخری حج تھا۔ اللہ کے رسول نے جب خطبہ دیا اور اعلان کیا کہ اس دین کے لیے دنیا میں چلا جانا ہے، دنیا کے کونوں میں جانا ہے، تو صحابہ نے جس کے گھوڑے کا رخ جہاں پہ تھا نکل گئے، جس کے اونٹ کا رخ جہاں پہ تھا نکل گئے، اور وہیں پہ اپنی قبریں بنائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ مکہ مدینہ میں صرف 12,000 صحابہ کی قبریں ہیں، 12,000 صحابہ کی قبریں کہاں چلے گی؟ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ 90 سال کی عمر میں، بعض میں فرما کے 95 سال کی عمر میں مدینہ سے نکلے، استنبول میں اپنی قبر بنا دی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ مدینہ سے نکلے، دمشق میں اپنی قبر بنا دی۔ اللہ کے رسول کے ساتھ میں 10 سال مؤذن تھے، اتنی محبت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دیتے تھے، جب اذان دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ پہ چلے جاتے تھے، اشارہ کرتے تھے اشہد ان محمد رسول اللہ، ایسی محبت تھی۔ لیکن اللہ کے رسول دنیا سے پردہ کر کے چلے گئے، دین کے لیے، اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے مدینہ چھوڑ کے آئے اور دمشق میں اپنی قبر بنا دی۔ تو انہیں اللہ کے رسول نے امت کے لیے جو رویا تھا اپنے آنکھوں سے دیکھا، امت کے لیے کتنا رویا تھا۔ ہم سوچے، ہم بارہا واقعہ سنتے کہ اللہ کے رسول نے کس طرح قربانی دی اس دین کے لیے، کہ اللہ کے رسول کے سامنے ابو لہب کے بیٹے نے آ کے، عتیبہ نے آ کے کہہ دیا اے اللہ کے رسول ہم اپنے آپ کے دونوں بیٹیوں کو طلاق دیتے ہیں، کیوں؟ کہ تم ہمارے بتوں سے ہمیں منع کرتے ہو، بتوں کی برائی بتوں کی برائی کرتے ہو، ہم تمہارے دونوں بیٹے کی طلاق دیتے ہیں۔ باپ کو پوچھو جس کی بیٹی کی طلاق ہو جائے کتنا گزرتا اس کا۔ اللہ کے رسول کی 2 بیٹی کی طلاق ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول نماز پڑھتے تھے حرم کے اندر تو کفار مکہ نے کیا کیا تکلیفیں دیے۔ اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلتے تھے تو اللہ کے رسول کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا 3 سال تک مکہ سے بائیکاٹ کیا۔ شعبہ ابی طالب کی گھاٹی میں انہیں بیٹھنا پڑا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھے، دودھ پیتے بچے بلک رہے تھے، تڑپ رہے تھے۔ فرماتے صحابہ کرام کہ ہم جب کھاتے تھے وہاں پہ تو گھاس اور پتے کھاتے تھے جس طرح بکری کو مینگنی ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہمیں پائخانہ اس طرح ہوتا، یہ حالت تھی۔ امت کی فکر تھی، دین کیسا پہنچا، قربانی سے پہنچا ہے۔ ایسا نہیں طائف کا واقعہ سنتے رہے، ہمیشہ سنتے رہے، کبھی غور سے سوچا بھی کہ کس طرح کہ کبھی ہمارے سر پہ پتھر لگتا ہے تو ہم کتنی تکلیف اٹھاتے، کیسا زخم ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے لے کے پیروں تک زخم ہی زخم تھے، ایک ہاتھ کٹ جاتا اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ٹانکے لگ جائے تو اور کتنی تکلیف ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھا،
اس کافر نے، شیبہ نے، جس کا انگور کا باغ تھا، انگور کا بڑا باغ تھا، وہ اپنے باغ میں تھا اور زید بن حارثہ اللہ کے رسول کو اٹھائے ہوئے لے کے آئے اور وہاں پہ رکھا، اس کے باغ کی دیوار سے ٹیکا لگا کے اللہ کے رسول بیٹھ گئے، نڈال ہو چکے تھے۔ شیبہ نے آ کے جب اللہ کے رسول کی حالت دیکھا تو آنکھوں سے آنسو، یہ کافر تھا، اور کیسا کافر؟ سخت کافر تھا، روزانہ مکہ میں آواز لگاتا تھا بازاروں میں، یہ پیسہ ہے، کون آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا؟ اور آج اللہ کے رسول کی حالت دیکھ وہ بھی رو پڑا، اللہ کے رسول کی حالت دیکھ رو پڑا، دورہ چلا گیا کہتے ہوئے ہائے محمد بن عبداللہ کی اس کی حالت کی، ہائے محمد بن عبداللہ کی اس کی حالت کی، دورہ چلا گیا اور انگور نکالا اپنے ہاتھوں سے پلیٹ میں اور لے کے آ رہا تھا۔ دل میں بات آئی، تو روزانہ پیسہ لگاتا، ان کی جان کا دشمن ہے، آج اپنے ہاتھوں سے کھلائے گا؟ اپنے غلام کو اداس کو بلا دیا، فرمایا لے لے، اور کہہ دے محمد بن عبداللہ سے تجھے خون کا واسطہ ہے، اس پلیٹ کو واپس نہیں کر۔ کافر بھی اللہ کے رسول کی حالت کو دیکھ کے کھلانے پہ مجبور ہو گیا۔ آج ہمارے سامنے دین مٹتا ہوا نظر آ گیا، ارتداد کا ایسا طوفان نکل چکا ہے، ہم افسوس کرتے ہیں کہ کارگزاری سن کے یہ تمام چیزیں حالات جو مسلمان پہ آ رہے، یہ ہمارے اسلام کی دوری کی بنا پر، اللہ کے احکام کو توڑنے کی بنا پر، جناب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنے گھروں سے جنازہ نکالنے کی بنا پر حالات جو ارتداد کو سنتے ہیں، اس وجہ سے کیوں مسلمان اسلام پہ نہیں چلتا، مسلمان پانچ نماز کا پابند نہیں ہے، مسلمان قرآن کے احکام پہ، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کے قوانین کو فالو نہیں کرتا۔ میرے محترم، تمام کمزوری کا واحد علاج اللہ کے راستے کا خروج۔ آج مسلمان حالات آتے مسجد چھوڑ سکتا ہے، گھر نہیں چھوڑ سکتا، یہ مسلمان مسجد چھوڑ سکتا، گھر نہیں چھوڑ سکتا، حالات آتے، بیماری ہو جاتی ہے مسجد چھوڑ سکتا، گھر نہیں چھوڑ سکتا، کاروباری مشغولی ہے مسجد چھوڑ سکتا، گھر نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ایسا کمزور ایمان جو اسے بستر سے اٹھا کے مسجد تک نہیں لے کے آئے، وہ ایمان قبر سے لے کے جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ کیسے پہنچائے گا؟ جو ایمان اللہ کے گھر میں نہیں لے کے آئے اسے نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ جنت میں کیسے پہنچائے گا؟ میرے محترم، وہ عبداللہ بن سلمجادی مسجد دار ہوتے، عجیب سے صحابی تھے، عجیب سے جوان خوبصورت تھے اور رئیس خاندان سے تھے، مدینہ سے دور رہتے تھے، مدینہ سے تھوڑی دوری پہ رہتے تھے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ میں جب شہر میں چلے گئے مدینہ میں، تو پتہ چلا کہ انہیں کوئی نبی آیا جو آسمان خبریں سناتا ہے، آسمان خبریں سناتا ہے۔ اللہ رسول کو دیکھنے آئے، دیکھا آپ کے چہرے مبارک کو تو کلمہ پڑھ لیا، وہاں پہ صحابہ نے چہرہ دیکھ کے کلمہ پڑھ لیا اور اپنے اسلام کو چھپایا کہ میرے گھر والے تو بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، بتوں کی پرستش کرنے والے، پتہ چلا تو انہیں اللہ تکلیف ہوں گی اور مجھے سزا دے گی، تو اپنے دین کو چھپایا۔ ہر جمعہ کے دن آتے تھے، اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے تھے، دیدار کر کے چلے جاتے تھے، کئی دن گزرتے گئے۔ ایک دن آیا کہ رات میں اپنے گھر میں سب گھر والوں کے ساتھ میں کھانا کھانے بیٹھے تھے، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ چچا نے بات نکالی کہ مدینہ میں کوئی شخص آیا ہے جو آسمانی کتابوں کی خبریں سناتا ہے، آسمانی کتابوں کی خبریں سناتا ہے۔ تو فوراً اپنا چہرہ اٹھایا اور مسکراتے رہے، نبی کی بات چل رہی تھی، مسکرا رہے تھے۔ چاچا کی نگاہ چلی گئی، فرمایا عبداللہ لگتا ہے تو مسلمان ہو گیا، تو فرمایا کہ ہاں، جھٹ سے کہہ دیا کہ مسلمان ہو چکا ہوں۔ میرے محترم، جب یہ بات سننا تھی تو چچا نے اپنا کھانا چھوڑ دیا، بے تحاشا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی پٹائی کی، میرے محترم پورا چہرہ بدل گیا۔ ماں تھی، اپنے بیٹے کو بیٹی کی پٹائی دیکھتی رہی، دروازے کی پردے کے پیچھے سے دیکھتی رہی، گھر کے بڑوں کے سامنے کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، خاموش رہی، صرف پٹائی نہیں کی میرے محترم، جسم سے کپڑے اتارے گئے، مادر صاحب ننگا کیا، پورا برہنہ کیا۔ کتنی تکلیف ہوگی؟ آدمی تکلیف پٹائی تو برداشت کر سکتا ہے، ایک کپڑے اتارنا برداشت کر نہیں کرے۔ جب دیکھا کہ کپڑے بھی اتارے گئے ہیں اور لہو لہان ہو چکے تھے، تو چچا نے کہا دیکھ، گھر میں رہنا ہے تو ہمارے دین پہ چلنا ہے، اور اس دن پہ جانا ہے محمد کے، تو گھر چھوڑنا۔ ہمارے جیسے ہوتے تو ہم سوچتے
ٹھیک ہے میں سوچ کے بتاؤں گا, مشورہ کروں گا, 2 دن کا 3 دن کا مجھے ہے نا موقع دو. انہوں نے موقع نہیں مانگا کہ مجھے سوچنے دو, جھٹ سے کہہ دیا گھر چھوڑ سکتا ہوں دین نہیں چھوڑ سکتا, گھر چھوڑ سکتا ہوں دین نہیں چھوڑ سکتا. آج مسلمان دین چھوڑ سکتا ہے, گھر نہیں چھوڑ سکتا, دین کو مٹتا ہوا دیکھ سکتا ہے, گھر نہیں چھوڑ سکتا. میرے مسلمان کیسے محترم, دیکھیے قربانی دی تو اللہ نے ضائع نہیں کیا. اللہ کے دین کے تقاضے کے لیے تم جو بھی قربانی دیں گے اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا. ہاں ہم اپنے مزاج کے خلاف چلیں گے, اپنے مزاج کے خلاف چلیں گے, جتنی ہم پر گراوٹ آئے گی اللہ کی مدد ہمارے سامنے آئے گی. صحابہ نے کیا کرنا, ہم نے اللہ کی مدد اللہ کی نصرتیں مزاج کے خلاف چلنے میں پایا. جتنے صحابہ کے مزاج نفس پیدا تھا نہیں یہ کرنا ہے, اس کے خلاف کی تو اللہ کی مدد آ گئی, اللہ کی مدد آ گئی. تو عبداللہ رضی اللہ عنہ کیا ہو گیا, چلے گئے رات میں اپنے گھر سے نکل کے باہر نکل گئے, ماں تو ماتی روتی باہر آ گئی دروازے کی دوسری طرف سے, اپنی چادر اڑا دی, فرما کہ عبداللہ لے لے, اس سے اپنے بدن کو چھپا. عبداللہ رضی اللہ عنہ نے ایک ٹکڑا کیا کمر پہ باندھ دیا, دوسرے ٹکڑے کو اپنے پیٹھ پہ ڈال دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت پہ چلے گئے, مسجد نبوی میں چلے گئے. اللہ کو سنی حالت دیکھی تو سمجھ گئے کہ عبداللہ کے ساتھ کیا معاملہ ہو گیا. اللہ کے رسول فرمایا کہ عبداللہ اصحاب صفا کے جماعت میں بیٹھے کرو. بہت دن تک وہی بیٹھے, میرے محترم دین کا تقاضا آیا, اللہ کے راستے میں نکل گئے, اللہ کے راستے میں نکل گئے. آج دین کا تقاضا آتا ہے تو آج مسلمان کا کاروبار یاد آتا ہے, دین کا تقاضا آتا ہے مسلمان کو اپنی کھیتی باڑی یاد آتی ہے. وہاں پہ صحابہ کرام کی کھجوروں کے پکے ہوئے باغات تھے, دین کا تقاضا آیا چلے گئے. سونا چاندی کی دکان تھے, دین کا تقاضا چلے گئے. گھر میں بلکتے بچے تھے, دین کا تقاضا چلے گئے. ایک دن نہیں 10 سال تک صحابہ اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہے, 10 سال تک. 10 سال کے بعد جب آئے 2 بیویاں تھیں. اب جب بیوی کو پتا چلا کہ یہ آنے والے ہیں تو دونوں بیوی نے اپنے گھروں کو اس کی صفائی کی, بستر بنایا, گھروں میں اچھی سی چیزیں بنائی کھانے کے لیے. اور دونوں بیوی اپنے شوہر کی راہ تک رہی تھی, دروازے میں کھڑے رہ کے دور سے دیکھا کہ مٹی اڑ رہی ہے, دھول اڑ رہی ہے. سمجھ گئے کہ ہمارے شوہر آئے. جب وہ صحابی مدینہ میں آئے پورا مدینہ خالی تھا. ایک بکری چلانے والا چلوا اپنی بکریوں کو لے کے جا رہا تھا. پوچھا کیا بات ہے, مدینہ خالی نظر آیا, مسلمان نظر نہ آتے. فرمایا دین کے تقاضے کے لیے چلے گئے. اب وہ بیویاں دیکھ رہے کہ کسی چرواہے سے بات کر رہے, جیسے آنگن کی طرف آ گئے, بات سن لی کہ دین کے تقاضے کے لیے چلے گئے, اپنی گھوڑے کی لگا دی, رخ پھر کے واپس چلے گئے. کیا ان کی بیویاں نہیں تھی؟ ان کی بھی بیویاں تھیں. دین کے تقاضے کے 10 سال کے بعد آگے بھی چلے گئے. سب پوچھیں گا اللہ تعالیٰ, لیکن اللہ نے ضائع نہیں کیا ایسے صحابہ کو. وہاں پہ جب دین کا تقاضا آیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کے ساتھ چلے گئے. راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی, بخار آ گیا, اتنا شدید بخار آ گیا کہ جان جانے کا وقت آ چکا. صحابہ دور دور آگے کہنے لگے اے اللہ رسول, حضرت عبداللہ رسول کی حالت خراب ہو چکی ہے, جان جانے کی بات آ چکی ہے. تو اللہ رسول تو عمر رضی اللہ عنہ کو اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو لے کے آ گئے. دیکھا کہ عبداللہ زمین پہ ہے, اللہ کے رسول بیٹھ گئے اور ان کے سر کو اپنے گود میں لے لیے. آخری وقت دین کے تقاضے کے, دین کے لیے قربانی دی, گھر والوں کو چھوڑا, اپنے گھر والوں کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے آخری موقع پر اپنے محبوب کی گود نصیب فرمائی. اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ رہے تھے, مسکراتے ہوئے کلمہ پڑھتے دنیا سے چلے گئے. آواز لگائی کہ چلو عبداللہ کے لیے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے, غسل کا انتظام کیا جائے, قبر کھودی جائے. جب غسل دیا گیا تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول کہ حضرت عبداللہ کے لیے جنازہ کفن کے لیے چادر نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے اپنی کمرے نکالی, فرمایا لے لو, اس میں انہیں کفن دو. جس دین کے لیے برہنہ کیا گیا اللہ نے اپنے محبوب کی کمرے سے انہیں آخری موقع میں چھپا دیا. اللہ نے ظاہر کیا. قبر میں ڈالنے کا وقت آیا تو صحابہ نے آواز لگائی کوئی عبداللہ کا قریبی رشتہ دار ہے؟ اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھائے کہ ہاں میں عبداللہ کا قریبی رشتہ دار ہوں. خود اللہ کے رسول قبر میں اترے, فرمایا لاؤ میرے بھائی کو میرے ہاتھ میں دو. تو اللہ کے رسول رکھ رہے تھے, یا الفاظ فرما رہے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ قریب تھے, سن رہے تھے. اللہ کے رسول فرما رہے تھے اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں, اے اللہ تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا. اے اللہ میں عبداللہ سے راضی تھا, اے اللہ تو بھی راضی ہو جا.
حضرت عمر نے یہ باتیں جب 3 مرتبہ سنی تو عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. کہنے لگے کاش اس جگہ پہ عمر کا جنازہ ہوتا, نبی کے ہاتھ ہوتے. عمر کا جنازہ اللہ نے ضائع کیا, دین کے لیے قربانی دی تو اللہ نے ضائع نہیں کیا, ضائع نہیں کیا. یہ ایسی محنت ہے میرے محترم, بڑی اونچی محنت ہے, نبی والی محنت ہے. اس محنت کے لیے جو قدم اٹھائے گا, جو اللہ کے راستے میں نکلے گا, اپنے جان مال کو لگائے گا, اللہ تعالیٰ اس کے جان مال میں کوئی کمی نہیں لے کے آئیں گے, اس کے کاروبار میں بڑھوتری دیں گے. صحابہ کرام نے اس دین کے تقاضے کے لیے نکلے, اللہ کے راستے میں اپنے جان کو مال کو لگایا. کیوں لگایا تھا؟ کہ صحابہ نے اس آیت کو پہچان چکے تھے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترا. ہم سمجھتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کے, اپنے بال بچوں کے, اپنے کاروبار کے. مسلمان کسی کا نہیں ہے, یہ مسلمان کی جان اللہ کی امانت ہے, یہ اس کا مال اللہ کی امانت ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ ہم نے مسلمانوں کی جان و مالوں کو جنت کے بدلے خریدا ہے. اب وہی جان مال دے کے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے, دنیا کی زندگی دی ہے, اور اللہ کا تقاضا ہے, اس امانت کا حق یہ کہ اللہ کے راستے میں اس جان مال کو لگایا جائے. صحابہ نے لگایا. کیسا لگایا؟ ایسا لگایا صحابہ نے کہ وہ باطل جو قیصر و کسریٰ 800 سال حکومت تھی, کسریٰ کی ایران کی اور قیصر روم کی 800 سال حکومت تھی, لیکن دین کے تقاضے کے اللہ کے راستے میں اپنے جان کو مال کو لگایا. تو وہ قیصر و کسریٰ کی شہزادیاں صحابہ کی باندیاں تھیں, اور ان کے شہزادے صحابہ کے غلام تھے. یہ اللہ نے دیا دین کے لیے. میرے محترم, یہ وقت ایسا ہے, اللہ نے زندگی دی ہے, اس زندگی کا سوال ہوں اللہ سے. اللہ کریں گے کہ ہم نے نبی کا امتی بنا کے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا, تم نے نبی والی محنت کیا کی تھی, تم نے نبی والی محنت کیا کی تھی. ہم نے کتنے اپنے مسلمان کو دعوت دی, کتنے اللہ کے راستے میں چلے گئے, کتنے لوگوں پر دین کی تعلق سے محنتیں کی. اللہ ہم سے پوچھے گا, اللہ ہم سے پوچھے گا. میرے محترم, سب سے بڑا سوال ہمارے سامنے کا. اگر ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں اپنا جان مال نہیں لگایا, وقت نہیں لگایا, تو اس بات پہ مطمئن ہو کے ہرگز نہ بیٹھنا کہ ہم نمازی ہیں, بچگانا ہے, ہم صوم و صلات کے پابند ہیں. وہ نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 700 سال عبادت کرنے والا عابد تھا, 700 سال عبادت کرنے والا عابد تھا. جب انہیں پتا چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک نبی آیا ہے جس کا نام موسیٰ ہے, تو وہ نبی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے, کہنے لگے اے موسیٰ, میں نے 700 سال عبادت کی ہے, تم کوہ طور پہ اللہ سے بات کرنے جاتے, کبھی میرے تعلق سے اللہ سے پوچھنا کہ میں نے 700 سال عبادت کی ہے, کہ اللہ مجھ سے خوش ہے ناراض ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. جو اللہ کے سامنے چلے گئے, فرمایا اللہ تیرے خدا بندے ہیں جنہوں نے 700 سال عبادت کی. پوچھا کہ اللہ مجھ سے خوش ہے ناراض ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتے موسیٰ مجھ سے کہیں ہم تم سے ناراض ہیں. جو پیغام آ کے دے دیا تو وہ ابھی اتنا رونے لگے کہ میں 700 سال عبادت کر کے اللہ مجھ سے ناراض ہے, تو پھر وہ لوگ جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے ان کا کیا حال ہوگا. بس یہ دل میں اللہ کے بندوں کے تعلق سے فکر ہو گئی, تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر وہی اتاری, اے موسیٰ ان سے کہنا کہ ہم تم سے خوش ہیں. فرمایا اللہ یہ کیا بات ہے, ابھی تو آپ نے فرمایا ناراض ہے اور ابھی فرما رہے خوش ہے. فرمایا کہ اے موسیٰ, یہ ابھی تک عبادت کر رہا تھا اپنے ذات کے لیے, اب اس کے دل میں میرے بندوں کے تعلق سے فکر ہو گئی کہ ان کا کیا حال ہوگا, اب ان سے کل کام خوش ہے. یہ اللہ کے بندوں کی فکر کرنے والا ہے. میرے محترم, تقاضا آپ کے سامنے ہے, ہم اپنے زندگی میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے کھڑے ہو جائے. یہ سب سے بڑی محنت ہم, یہ اللہ رب العزت نے اس امت کو خصوصیت کے ساتھ اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ موت تک نبی والی محنت کرتی رہے گی. کنتم خیر امت کے یہ اس آیت کے تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ نے اس امت کو ماں کے پیٹوں سے نکالا ہے نبی والی محنت کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے آیت الصحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے, فرمایا کہ اس امت کو خیر امت کا خطاب, اور خیر امت میں یہ امت اس وقت داخل ہوں گی جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے. جب یہ امت نہیں کرے گی تو خیر امت کے اندر داخل ہی نہیں ہے. کیوں اللہ نے آگے فرمایا کہ تمہیں کام کرنا, نیک کام کا حکم دینا, برائی سے روکنا ہے. اس لیے میرے محترم, آپ لوگوں کے سامنے تقاضا ہے, ہم دیکھ رہے دنیا کی حالتیں, اپنے حالتیں اپنے اندر ذات کے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنا دین ہے, ہم نے کتنے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی, کتنے لوگوں کو دین کی دعوت دی, کتنے لوگوں کو نماز کی دعوت دی. میرے محترم, کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ جماعت جو نکلتی ہے نا, تم اپنے مقام پہ رہنے کا اور اللہ کے راستے میں جانے کا دونوں میں فرق زمین آسمان کا ہے. نبی والی محنت, نبی والی فکر کی رہے.
میرے محترم آپ لوگوں کے سامنے تقاضا ہے نا، تقاضا اس بات کا ہے کہ بھائی اللہ کے راستے میں